ونصلي على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. حمد بے حد مر خدائے پاکرہ آنکے ایماں داد مشتے خاکرہ. حمد بے حد مر رسول پاکرہ آنکے ایماں داد مشتے خاکرہ. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے. نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے. جس نے بھی تجھے دیکھا 100 جان سے واری. گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں. گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں. ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے. ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے. سامعین محتشم برادران طریقت، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کائنات سے ہم کلام ہوتے ہیں. طویل حدیث پاک، اس سے 2 سوال جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے پیش کیے، بس اسی پر اکتفا کروں گا. ویسے حدیث پاک طویل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: خالق کائنات، یا ربی انی اجد فی الواح امتن هم الآخرون السابقون. اے خالق کائنات، میں لوح پر لکھا پڑھتا ہوں جو تو نے مجھ پر وحی کی ہے کہ ایک امت آئے گی جو سب سے آخر میں ہوگی، مگر وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی. فجعلها امتی. اے خالق کائنات، تیرے کلیم کی یہ التجا ہے، اس امت کو میری امت بنا دے. اب بارگاہ ایزدی سے جواب ملا: نا اے موسیٰ سن، تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے. اب دوسرا سوال کیا. طویل حدیث ہے، میں نے صرف 2 باتیں. دوسرا سوال کیا، کہا: اچھا رب کائنات، یا ربی انی اجد فی الواح امت هم المستجیبون والمستجابات. اے رب کائنات، میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت آئے گی جو تیری مانے گی اور تو اس کی مانے گا. یہ بس یہاں رکنا جی. اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا میری ساری گفتگو آپ کو سمجھ میں آئے گی. جو تیری مانے گی اور تو ان کی مانے گا. جو تیری اطاعت کرے گی تو ان کی ہر بات کو مانے گا. ان کی چاہت میں تیری چاہت ہوگی، ان کی رضا میں تیری رضا ہوگی، ان کی محبت میں تیری محبت ہوگی. فجعلها امتی. اے خالق کائنات، اس امت کو میری امت بنا دے. خالق کائنات کی بارگاہ سے
بارے دیگر یہ جواب ملتا ہے موسیٰ اللہ تل کا امت احمد، وہ تو میری امت میرے احمد کی امت ہے۔ اب میں نے یہاں پر نکتہ دینا ہے، اب سوال کیجئے گا یہاں پر ذرا غور سے، یہ غور کیجئے گا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں موسیٰ نے عرض کی تھی علیہ السلام نے کہ ایک امت آئے گی جو تیری مانے گی اور تو ان کی مانے گا۔ اب اس پر اگر میں غور کروں تو ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اپنے رب کی مانتا ہے۔ رک جائیں، غور کریں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کی مانتے ہیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے؟ موسیٰ نے کہا ہوگی وہ تیری ایسی امت کہ وہ تیری مانے گی۔ مالک اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم میں تو کوئی ایسی اوقات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو تیری مانتے، صبح و شام روح گردانیاں ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ سے جو جواب مجھے ملتا ہے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کہا ہاں ہو تم ایسے ہی سارے، مگر تم میں کچھ ایسے ہیں، جو میری مانتے ہیں، بس ان کے صدقے سے میں تمہاری بھی مانتا ہوں۔ کچھ ایسے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو میری مانتے ہیں، میں ان کی مانتا ہوں۔ تو پتہ چلا ہم ماننے والوں میں کیسے ہو گئے؟ بظاہر تو ہم میں کچھ نہیں تھا، ماننے والے تب ہوئے جب ماننے والوں کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ اور یہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم اس در کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں جس در کے شہنشاہ کی کائنات کا شہنشاہ بھی مانتا ہے۔ بڑا جملہ کہہ گیا ہوں صاحب، بڑا جملہ کہہ گیا ہوں۔ میری نسبت اس در سے ہے جس در کے شہنشاہ کی کائنات کا شہنشاہ بھی مانتا ہے، جس در کے شہنشاہ کی کائنات کا شہنشاہ بھی مانتا ہے۔ اب اس امت کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک صحاح ستہ کی، بخاری میں موجود، سنن نسائی کے اندر موجود اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ سنیے گا اس نسبت کا مقام اور مرتبہ۔ ایک یہ حدیث پاک، اس نسبت کا، جتنے لوگ یہاں پر آئے ہو برادران طریقت، کسی نے سننا، کسی نے اس در کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ بھی سنے، اور جس نے کسی کے ہاتھ میں ابھی تک ہاتھ نہیں دیا نا وہ بھی سنا۔ رب کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ فِي أُمَّتِي، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے بخشے جائیں۔ کیا 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے بخشے جائیں گے۔ اب ذرا راوی کے اگلے جملے سنیے گا، راوی کہتا ہے او 700,000، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آقا نے 70,000 کہا تھا یا 7 لاکھ کہا کہا، مجھے میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ میرے آقا نے 70,000 کہا تھا یا کہا تھا 7 لاکھ افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے بخشے جائیں گے۔ اب منظر کشی بڑی کمال کی ہے، کہا بخشے تو جائیں گے، کیسے؟ سوال بنتا ہے، بخشے تو جائیں گے پر کیسے بخشے جائیں گے؟ اب الفاظ سن حدیث پاک کے، یہ الفاظ کسی خطیب کے نہیں ہیں، کسی عالم کے نہیں ہیں، کسی مفسر کے نہیں ہیں، کسی محدث کے نہیں ہیں۔ ارے صاحب یہ الفاظ کسی تابعی کے نہیں ہیں، یہ الفاظ کسی صحابی کے نہیں ہیں، یہ الفاظ اس زبان کے ہیں جسے رب نے وما ینطق عن الہویٰ۔ اب سننا ذرا کیا کہا، بخشے کیسے جائیں گے، کیسے بخشے جائیں گے؟ اگلے الفاظ سنیے گا، کہا متماسکون آخذ بعدہ من بعد، بخشے ایسے جائیں گے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ سن ذرا غور سے سن، بخشے ایسے جائیں گے ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوگا، دوسرے نے تیسرا کا ہاتھ پکڑا ہوگا، تیسرے نے چوتھے کا ہاتھ پکڑا ہوگا، چوتھے نے
पांचवें का हाथ पकड़ा होगा। अरे भाई मुझे रुक गया साहब। चौथे ने पांचवें का हाथ पकड़ा होगा। पांचवें का हाथ पकड़ा होगा। पांचवें का, अब एक खतीबाना जुमला तू, पंच तन पांच का हाथ, पंच तन पांच का हाथ पकड़ा होगा। पंच तन पांच। अब यहाँ पर एक राज खोलूं जो मेरे बहुत सारे बरादरीन तरीकत को नहीं पता होगा। पंच तन पाक, क्या कहा मैंने? पंच तन पाक का हाथ पकड़ा होगा। सुनना जरा, मैं मिसाल देता हूं। हमने हाथ पकड़ा होगा अपने शेख का, मंजर सुन, हमने हाथ पकड़ा है अपने शेख का। मेरे शेख ने हाथ पकड़ा अपने, मुझे बोल जरा, मेरे शेख ने हाथ पकड़ा अपने। आज ये ना बताऊं मेरे शेख के शेख ने मेरे शेख का हाथ किधर पकड़ाया। आज ये राज ना खोल दूं भाई। नहीं, राज क्या है? मेरे बहुत सारे जो करीबी है वो जानते हैं। मेरे शेख का हाथ मेरे शेख के शेख ने डायरेक्ट मौला कायनात के हाथ में। अब सुन लो जरा, सुन। तेरा हाथ शेख के हाथ में, शेख का शेख के हाथ में, शेख का मौला मुर्तजा के हाथ में, मौला मुर्तजा का मौला मुर्तजा का मुस्तफा के हाथ में, मुस्तफा का खुदा के हाथ में। मुतमासिकूना आखिरुम, अल्फाज बदकामा भी अल्फाज सुने। मुतमासिकूना आखिरुम बादो मिन बाद, एक दूसरे का क्या पकड़ा होगा? एक दूसरे का हाथ पकड़ा होगा। मैं हदीस के अल्फाज दे रहा हूं। अगर किसी के दिल में गुमान है, अल्फाज मेरे हैं, जाए बुखारी खोले, सुनन निसाई खोले, सियासत की किताबें खोले, कहा हाथ में हाथ पकड़ा होगा। सुनना जरा, आगे आगे सुनना। फिर होगा क्या? हाथ में हाथ पकड़ा होगा, होगा क्या? होगा ये, ला यदखुलुल जन्नत फिल आखिरी हत्ता यदखुलू आखिरुहुम ला यदखुलुल जन्ना अव्वलुहुम हत्ता यदखुलू आखिरुहुम। रब हुक्म देगा पहले को, रब हुक्म देगा पहले को। सुन, रब हुक्म देगा पहले को, तुझे जन्नत दी। अब जन्नत का दरवाजा खुल गया, जन्नती जन्नत में चला गया। जन्नत की बहारें आवाज देती हैं, आ तेरा इस्तिकबाल कर रही, दूध की नहरें इस्तिकबाल कर रही हैं, कौसर और सलसबील इस्तिकबाल कर रहे हैं, हूर और गिलमान इस्तिकबाल कर रहे हैं। अब ये पहला जो जन्नत में जाएगा, ला यदखुलुल जन्नत अव्वलुहुम, ये पहला जन्नत में जाएगा। पूरी जन्नत इस्तिकबाल कर रही है। अब ये दरवाजे पे खड़ा होके कहेगा नहीं जाता, ये खड़ा होके कहेगा नहीं जाता। रब्बे कायनात क्या माजरा है? ये कह रहे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? पूछो इससे क्या वजह है? वो कहेगा हत्ता यदखुलू आखिरुहुम, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मुझसे निस्बत रखने वाला क़यामत तक का हर जन्नत में नहीं चला जाएगा। अब सुनो, एक मिनट, नहीं नारे छोड़ दे। अब आखिरी, अब देखिए आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में बता क्या है, सबको वो बंदा पहले जन्नत में भेजेगा, खुद बाद में जाएगा। खुद क्या जाएगा? बाद में जाएगा। अब अगली लफ्ज़ सुना, इख्तिताम कर रहा हूं। और शान क्या होगी इनकी शान पता किनकी? हमारी। इनकी शान क्या होगी? सुनना जरा। वुजूहुहुम अला सूरतिल कमरी लैलतुल बदर, फरमाया इनकी शान ये होगी, इनके चेहरे 14वीं की चांद की तरह चमक रहे होंगे। इनके चेहरे 14वीं की चांद की तरह चमक रहेंगे। इसलिए हम ये निस्बत प्रदान करते हैं। अगर किसी ने आज तक किसी के हाथ में हाथ नहीं दिया, आज मैं अपने शेख के आस्थाने से पैगाम देता हूं, हाथ दे ले। क्या कहा मैंने? हाथ दे ले। अगर तेरा हाथ किसी के हाथ में आ गया तो ये मेरे कायनात के महबूब का वादा है, जन्नत तेरी होगी। रब्बे कायनात हमें इन्हीं निस्बतों के साथ जीने और इन्हीं निस्बतों के साथ हशर करने की तौफीक अता